محترمہ مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹرز جناب محمد صادر صاحب، جناب حسینی بادشاہ صاحب، جناب موتی لال نائک صاحب، سابقہ کارپوریٹر جناب جانی میاں قریشی صاحب اور جناب متین انصاری صاحب جبل پور کے کارپوریٹر ہیں، اور جمعیت القریش حیدرآباد کے صدر جناب عتیق قریشی صاحب، جناب منیر قریشی صاحب، فرید قریشی صاحب، عثمان قریشی صاحب، دیگر تمام اراکین جمعیت القریش یہاں پر آئے ہوئے تمام کو میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دیر سے آپ لوگ یہاں پر تشریف فرما ہے، کیونکہ صبح کاروبار کر کے پھر اس کے بعد یہاں پر آنا اور اتنی دیر سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جماعت سے آپ لوگوں کو کتنی محبت اور دلچسپی ہے۔ تو میں آپ تمام کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہاں پر تشریف لے کر آئے۔ 13 مئی کے دن انتخابات کا دن ہے اور ہم کو ہماری جماعت کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرنے کے لیے آج ہم جمعیت القریش کے تمام ذمہ داران کے ساتھ یہاں پر ایک گروپ میٹنگ کی طور پر منعقد کیے ہیں، کیونکہ جلسے تو ہوتے رہتے ہیں، جلسوں کے اندر تقاریر ہوتی ہیں اور ایک گروپ میٹنگ کی طور پر رہے تو ایک دوسرے سے تبادلہ خیال ہوتا ہے، تو لہٰذا ہمارے صدر صاحب اور فرید قریشی صاحب بھی ہم کو 2 روز پہلے ملاقات کیے کہ منگل کے دن ایم ایل اے صاحب میٹنگ رکھے ہیں، صدر صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالی برابر ہم اس کے اندر شرکت کریں گے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا، کیونکہ آج ہندوستان ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے، کیونکہ بی جے پی یہ چاہتی ہے کہ ہندوستان کے اندر ہماری حصہ داری ختم ہو جائے، کیونکہ اگر ہمارے نمائندے ایوان پارلیمنٹ میں نہیں رہیں گے تو ہماری نمائندگی کرنے والا کون رہے گا؟ اس بات کے اوپر ہم کو غور و فکر کرنا ہے۔ آج آپ دیکھیے، چاہے وہ مہاراشٹر ہو یا کرناٹکا ہو یا آندھرا پردیش ہو، ہمارے اتنے بازو کے جو علاقے ہیں، یہاں سے ایک بھی مسلم ممبر آف پارلیمنٹ جیت کر نہیں جاتا، نہ تو وہ لوگ ٹکٹ دیتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دن پہ دن ہماری جو پارلیمنٹ کے اندر کی جو نمائندگی ہے وہ بالکل ختم کر کے رکھ دیا جا رہا ہے۔ لیکن تلنگانہ کے اندر ایک آپ کی آواز ہے، آپ کی ایک سیاسی پارٹی ہے، یہ سیاسی پارٹی جو مجلس اتحاد المسلمین جو جدوجہد کرتے ہوئے آج سارے تلنگانہ، آندھرا پردیش، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہندوستان کے ایک مظلوم مسلمانوں کی، دلتوں کی، ونچتوں کی ایک آواز ہے، کیونکہ آج کوئی ایسا قائد نہیں ہے اسد الدین اویسی صاحب کے جیسا۔ دیگر پارٹیوں کے اندر بھی کانگریس ہے، سماجوادی ہے اور بہوجن سماج ہے، سب اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، ان کے پاس ایم ایل ایز بھی ہے، بعض جگہوں کے اوپر ایم پیز بھی ہے، لیکن جہاں پر آپ کا میرا مسئلہ آتا ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی کسی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی کہ آپ کی آواز اٹھا سکے۔ آج ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری جماعت مجلس اتحاد المسلمین کس طریقے سے کام کر رہی ہے۔ آج حیدرآباد کا پارلیمنٹ کا الیکشن، حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر ضرور ہو رہا ہے، لیکن سارے ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی، دلتوں کی نظر حیدرآباد کے اوپر لگی ہوئی ہے، کیونکہ یہاں کا مسلمان دلت کیا فیصلہ کرتا ہے، اسد الدین اویسی صاحب کو کتنی میجارٹی سے پارلیمنٹ کو بھیجے گا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہمارا ووٹ سب سے پہلے استعمال کریں، اس کے بعد ساتھ میں جب ہم فجر کی نماز ادا کریں گے
फजर की नमाज के साथ ही हम हमारे घर वालों को, हमारे बच्चों को, हमारे घर में 5 वोट है तो 5 आदमी को साथ में लेकर जाएं, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा शिद्दत से है। लेकिन हमको चाहिए कि धूप की परवाह किए बगैर हमको घरों से निकलना पड़ेगा एक दिन, क्योंकि बरस के 12 महीने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच में रहती है। चाहे किसी भी परेशानी का सदर मोहतरम को टेलीफोन आता है तो सबसे पहले अगर किसी को नुमाइंदे को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भेजते हैं वो कुरैश बिरादरी के पास भेजते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर इतनी जुल्म ज्यादती होती है, हर तरफ से गवर्नमेंट भी सताती है, दीगर लोग भी सताते हैं। तो इन तमाम के जो हमारे को सताते हैं उनकी एक्शन के लिए अगर कोई आपके पास पहुंचता है तो मजलिस का नुमाइंदा पहुंचता है, तो मैं आप लोगों से खास तौर से मैं ये गुजारिश करता हूं, क्योंकि ये जलसा नहीं है, ये ग्रुप मीटिंग है, तो मैं खास तौर से मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि कुरैश बिरादरी से, क्योंकि हमारे रमनसपुरे के अंदर बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पर हमारी बिरादरी के लोग रहते हैं, तो मैं अदबन गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने घर की जिम्मेदारी ले लीजिए, क्योंकि अगर मेरे घर के अंदर 10 वोट है तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं 10 वोट सबसे पहले जाकर पोलिंग बूथ के ऊपर डाल दूं। मेरा फर्ज खत्म। उसके बाद में सुन्नत नफिल बाजू वाले को क्या भाई, दुकान खोलने से पहले जरा जाओ भाई, पहले वोट डाल के आओ, वोट डाल के आगे दुकान खोलो। कभी भी हमारा कारोबार तो करना ही है, करते ही रहेंगे, मगर एक 15 मिनट आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा लाइन में भी अगर हमको ठहर के वोट डालना पड़ेगा तो कितना टाइम लगेगा? बहुत हो गया, एक आधा घंटा टाइम आप जमात के लिए निकालना पड़ेगा। इस बार सदर मोहतरम ने, अभी मैं दौरा कर रहा था, सदर साहब ने मुझको टेलीफोन करके पूछा कि आप जमीयतुल कुरैश की मीटिंग रखे हैं क्या? मैं बोला आज ही था वो मीटिंग। जब मैं यहाँ रमनसपुरे में दौरा कर रहा था, 4 कॉल आ गए सदर साहब के, 2 कॉल तो हम उठाए नहीं, दौरे में थे, बाजे के बाद में भी सुने नहीं आया। फिर हमारे फहाद साहब फोन को लेकर आके दिए, साहब बात करना चाहते, फिर मैं साहब से बात करा, आप याकूतपुरे के अंदर मीटिंग हो गई, आपके बहादुरपुरे में लिए या नहीं लिए? तो मैं बोला साहब आज ही 11 बजे मीटिंग है, जैसा ही दौरा खत्म होगा हम ख्वाजा फंक्शन हॉल के अंदर मीटिंग लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कुरैश बिरादरी के लोगों से बैठकर हम बातचीत करेंगे और वोट की अहमियत भी हम समझेंगे। साहब आप फौरी जाइए, आप अच्छा काम करेंगे, वो उनके साथ बैठ के आप बातचीत करिए। तो सदर मोहतरम को भी आप लोगों की बहुत ज्यादा हर वक्त मरहूम सदर सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब अलैहि रहमा भी हर वक्त कुरैश बिरादरी के लोगों को, सबसे पहले मैं भी 2002 से कारपोरेटर की हैसियत से काम किया हूं, क्योंकि मुनीर कुरैशी साहब पूरी टीम को लेके दारुस्सलाम को आते थे, हमारे यास्मीन मैडम चेयरमैन थे उस वक्त, बहरहाल सब को लेकर आते थे। ये सलाटर हाउस जो हमारा आज यहाँ पर रमनसपुरे के अंदर बना है, वो किस मरहलों से, किस तरीके की कोशिशों की वजह से जो सालार मिल्लत की उसके अंदर इतनी बड़ी मेहनत है। आज अगर सालार मिल्लत को अगर हम सही मानों में अगर खराज अकीदत पेश करना है तो 13 तारीख के दिन हम कुरैश बिरादरी तमाम निकलकर वोट डालकर सालार मिल्लत को खराज अकीदत पेश करना है, क्योंकि सालार मोहतरम ने इसके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ी कोर्ट के अंदर, इसके अंदर हम सालार ने कोर्ट के अंदर भी इसका मुकदमा लड़े। बहरहाल कोर्ट के तमाम क्लियरेंस के बाद में अल्लाह के फजल करम से इतना बड़ा मॉडर्न सलाटर हाउस हमारे पास मौजूद है और मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि हम 13 तारीख के दिन घरों से निकलना पड़ेगा। खास तौर से हमारी माओ बहनों को, हमारी भावजों को, सबको साथ में लेकर, क्योंकि वोट डालना मैं अकेला डाल देने से वोट जिम्मेदारी मेरी खत्म नहीं हो गई, क्योंकि मैं मेरे घर वालों को भी साथ में लेकर जाना है। मेरे घर में जितने वोट है उनको साथ में लेकर जाके आप वोट डला के घर पे छोड़ दीजिए, खत्म हो गया, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। तो लिहाजा मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आज मौजूदा हालात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि आज उन्होंने जो 400 पार का जो आंकड़ा रखा है उसका मकसद क्या है, उसका मकसद आपके सामने मैं रख देता हूं कि उन्होंने जो 400 पार का आंकड़ा रखा है कि अगर 400 MP उनके जीत के आ जाएंगे
بی جے پی کے، تو قانون کے اندر جو ہمارا سنویدھان ہے، ہمارا دستور ہے، اس کو تبدیل کرنے کے لیے یہ 400 پار کا آنکڑا رکھا گیا ہے۔ تو لہذا ہم کو ہماری آواز ایوان پارلیمنٹ کے اندر ہونا بے حد ضروری ہے۔ آج الحمدللہ حیدرآباد سے اسد الدین اویسی صاحب کو ہم اور آپ لوگ جو صدر محترم کی 13 مئی کے دن برتھ ڈے ہے، ان کی پیدائش کا دن ہے، تو اتنا بڑا تحفہ دے، ووٹوں کے ذریعے ہم ان کو تحفہ ووٹ کے ذریعے دے۔ تو میں اور خاص طور سے امتیاز جلیل صاحب جو اورنگ آباد سے ایم پی کا الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ہمارے اختر الایمان صاحب جو بہار کے صدر بھی ہے، ایم ایل اے بھی ہے وہاں کے، وہ بھی ان کے پاس کی پولنگ ہو چکی ہے، اور خاص طور سے ان کو بھی کامیابی کے لیے آپ دعاؤں میں شامل رکھیے، اختر الایمان صاحب کو اور ہمارے امتیاز جلیل صاحب کو۔ اگر ہمارے 2 ایم پی کے ساتھ تیسرا ایم پی بھی منتخب ہو کر آ جائے گا تو پارلیمنٹ کے اندر اسد الدین اویسی صاحب کو ٹھہر کر آپ کے مسائل کو پیش کرنے کے لیے ان کو سہولت ہوگی۔ تو لہذا میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ موجودہ حالات کے اندر، آج اتر پردیش کے حالات آپ کے سامنے ہے، اتر پردیش کے اندر کیا حال ہو رہا ہے۔ بی جے پی کی حکومت ہے، بی جے پی کی حکومت کے اندر جہاں پر ہمارے ساتھ، ہماری برادری کے ساتھ، برادری نہیں بلکہ سارے مسلمانوں کے ساتھ، دلتوں کے ساتھ کس طریقہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، جہاں پر ہمارے مکانات کو بلڈوزر لگا کر توڑ دیا جاتا ہے۔ اگر ان کا قصور کیا ہے، اگر ہمارے حق کے لیے کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کے گھر کو بلڈوزر کے ذریعے توڑ دیا جاتا ہے۔ اگر چھوٹا 100 گز کا گھر بنانا ہے تو کتنی مشکلات کے ساتھ وہ گھر بناتا ہے، لیکن بڑی بڑی بلڈنگوں کو ڈھیر کر دیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے قائدین کو آپ دیکھیے پولیس کی کسٹڈی کے اندر گولی مار کر ہلاک کر دیا جا رہا ہے، کسی کو جیل کے اندر زہر دے کر مار دیا جا رہا ہے، لیکن وہاں پر کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ آج سماجوادی کہتی ہے کہ ہم مسلمانوں کے ہمدرد ہے، ہم مسلمان اور دلت تمام کو لے کر چلنے والے ہیں، لیکن وہاں پر ہو رہا ظلم کے خلاف وہ اتر پردیش کے اندر آواز نہیں اٹھاتے۔ آج ہم کو اتر پردیش سے ہم کو سبق سیکھنا ہے، ہم کو بہار کے مسلمانوں کو دلتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہاں پر بھی آج وہاں کے بھی مسلمانوں کے ساتھ وہاں جو ظلم ہو رہا ہے وہ بھی، اس چیز کو بھی ہم کو مد نظر رکھنا ہے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، جہاں پر سیمانچل کا علاقہ ہے، جو پہلی اذان ہو گئی ہے الحمدللہ، باہر تک آواز جاتی بھی نہیں، اور جو بہار کے اندر سیمانچل کا علاقہ ہے جہاں پر 90% مسلمان رہتے ہیں، وہاں پر 13 ایم ایل اے کا علاقہ ہے، 13 ایم ایل اے۔ تو وہاں آپ دیکھیے ہمارے للو پرساد یادو کی پارٹی آر جے ڈی بھی وہاں پر حکومت میں رہی، کانگریس بھی رہی، نتیش کمار بھی رہے، سب رہے، لیکن جو سیمانچل کا علاقہ ہے وہاں پر صدر محترم کی ہدایت کے اوپر پہلی بار ہم جب بہار کو ایک ٹیم کو بھیجا گیا تھا سروے کرنے کے لیے، تو ہم نے وہاں پر گئے، جا کر وہاں کے حالات کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ہندوستان کے اندر ہے، لیکن وہاں پر وہاں کے مسلمانوں کو پینے کا پانی تک میسر نہیں ہے، وہاں کے لوگوں کو چلنے کے لیے روڈیں نہیں ہے، وہاں کے لوگوں کو آج بھی لائٹ نہیں ہے، لیکن سب اپنے آپ کو، جب ہمارا ووٹ لینا پڑتا ہے تو ہر آدمی آتا ہے ووٹ لیتا ہے، لیکن وہاں کے مسائل کو سننے والا کوئی نہیں ہے۔ آج جو لوگ بہار سے آپ کے پاس حیدرآباد کا رخ کر رہے ہیں یا ممبئی کا رخ کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں پر کوئی انڈسٹریز نہیں ہے، وہاں پر کوئی کام نہیں ہے۔ میری مائیں بہنیں جو جٹ کا کام کرتی ہیں 12 گھنٹے 10 گھنٹے پانی کے اندر ٹھہر کر جٹ کا کام کرتی ہے، وہ جب ان کو گھٹیا کی بیماری ہو جاتی ہے تو ان کے پاس کوئی دواخانہ تک موجود نہیں ہے، ان کو لے جانا پڑتا ہے تو پورنیہ کو لے جانا پڑتا ہے، یعنی تو پھر پٹنہ کو لے جانا پڑتا ہے، وہاں پر کوئی ایمبولینس کی سہولت نہیں ہے۔ اور بینک ہے تو آپ دیکھ کر اندازہ نہیں کر سکتے، ایک جھوپڑی کے ٹائپ میں، جو جھوپڑی ہوتی نا جو ہم بیلوں کو چارہ وارہ ڈالتے دیکھے، ویسی جھوپڑی کے ٹائپ میں بینک، یعنی کہ گاڑی کے اندر وہ لوگ اپنا کیش کو لے کر آتے ہیں، وہاں پر بیٹھتے ہیں، 6 گھنٹے بینک کام کرتا ہے، پھر گاڑی میں اپنا کیش وغیرہ رکھ لیتے ہیں، گاڑی لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو وہ اس قسم کے بینکس ہیں وہاں پر۔ تو جو لوگ ہمارے
بچے چھوٹے چھوٹے بچے جو اسکول کو جاتے ہیں، اگر یقین جانیے اگر کوئی بہار کے لوگ وہاں آپ کے پاس کشن گنج کے یا پھر بہادر گنج کے یا پھر بیسی کے کوئی لوگ ہیں تو ان سے پوچھیے آپ وہاں کے حالات کیا ہے. جو بچے یہ بستی ہے پلٹ کے یہ بستی ہے، یہ بیچ کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ بمشکل 50 فٹ 60 فٹ کا جو راستہ ہوتا ہے بیچ میں تالاب یعنی کہ نالے کے ٹائپ میں. تو تھوڑا سا برج اگر بنا دیے تو ہمارے بچے 2 منٹ کے اندر وہ بستی کو چلے آتے ہیں. لیکن برج نہیں بناتے، رسیاں جو آتے نا، رسی کا برج بن کے بالکل وہ وہاں سے وہاں تک بمبوں کے اوپر رسی کا جو بچیاں ایسا جھولتے ہوئے یعنی کہ ان کا بیلنس ایسا ہوتا رہتا، کتابیں لگا لے کے وہ راستہ پار کرتے ہیں. اس طریقے سے ہمارے بچوں کو وہاں پر کوئی تعلیم کی سہولت نہیں ہے. آج ہم کو سبق لینا ہے تو بہار کے لوگوں سے بھی لینا پڑے گا، کیونکہ عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہاں کا مسلمان، یہاں کا دلت اور پچھڑے ہوئے طبقات یہاں مجلس اتحاد المسلمین پچھلے 60 برس سے آپ کے بیچ میں رہتے ہوئے آپ کے مسائل کو حل کرتے ہوئے آئی ہے. انشاءاللہ تعالی آگے آنے والے وقت میں بھی آپ کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین ہر وقت ٹھہرے رہے گی، ٹھہری ہوئی تھی اور ٹھہرے رہے گی. تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہم کو 13 مئی کے دن ایک ایک ووٹ پتنگ کے نشان کے اوپر لگانا پڑے گا. سب کو سمجھانا ہے کہ ہمارا نشان پتنگ ہے، پہلے نمبر کا بٹن دبانا ہے. جہاں پر 30 امیدوار ہیں لیکن ہم کو 29 کو دیکھنا نہیں ہے، ہم کو پہلا نمبر کے اوپر اسد الدین اویسی صاحب کا نشان پتنگ رہے گا، بازو میں فوٹو رہے گی، ان کا نام رہے گا. تو ہم 1 نمبر کا بٹن دبائیں، وہ بٹن اتنی زور سے دبائے کہ وہ سیٹی کی آواز سنے آئے کہ بازو ایک بی پیٹ رکھے ہوا رہے گا کہ پتنگ کی پرچی اس کے اندر گرے تک ہم اس کو دیکھنا ہے. کیونکہ جو مشینوں کے اندر ہیرا پھیری بھی ہو رہی ہے تو لہٰذا ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم جس کو اڑ رہی ہے وہ گر رہا ہے یا نہیں گر رہا ہے. اگر ہم پتنگ کو دبائے وہ گر رہا ہے تو سمجھ جانا ہے کہ ہمارا ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کو پڑ گیا. تو لہٰذا زیادہ وقت ہو چکا ہے، میں آپ لوگوں سے محترمانہ درخواست کرتا ہوں کہ تمام قریش برادری کے ذمہ داروں سے، یہاں پر آئے ہوئے تمام لوگوں سے پھر ایک بار میری محترمانہ التماس ہے، قائد ایوان مقننہ کی صحت کے بھی لیے دعا کیجیے. ان کی صحت خراب رہنے کے باوجود بھی 6 گھنٹے عوام سے ملاقات کے لیے پیدل دورے کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں. آج ہم کو چاہیے تھا کہ اسد الدین اویسی صاحب کو، اکبر الدین اویسی صاحب کو دوسرے اسٹیٹس میں بھیج کر ہم یہاں پر کیمپیننگ کریں، لیکن مخالفین اور جو فرقہ پرست طاقت ہے ان کی سازش ہے کہ اسد الدین اویسی صاحب کو کسی بھی طریقے سے پارلیمنٹ میں جانے سے روکا جائے. آج ہم کو سب سے پہلے اور ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، جو CAA NRC کا مسئلہ ہے. آج ہم CAA کا قانون کیا ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ لاگو ہو جائے گا تو ہمارے دادا کا، نانا کا برتھ سرٹیفکیٹ پیش کرنا کرتے. کہاں سے لیں گے بھائی؟ ہے کیا کس کا نبی؟ دادا حضرت کا ہمارے سرٹیفکیٹ ہے، برتھ سرٹیفکیٹ اس زمانے میں تھا نہیں تھا. اب ہمارے BJP کی سرکار بول رہی کہ CAA کا قانون ہم کو پروف پیش کرنا پڑے گا کہ ہمارے دادا کہاں پیدا ہوئے تھے ان کا پروف دیجئے، اور ہمارے دادی کہاں پیدا ہوئے تھے ان کا پروف دیجئے. ارے کوئی بات ہے؟ تو لہٰذا ہم ان چیزوں کو ان کے خلاف میں CAA کے خلاف ہم کو ووٹ دینا ہے. مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ووٹ کا استعمال کرنا ہے. جو ہماری حجاب کی دشمن ہے BJP، جو کرناٹکا کے اندر جو ہماری کئی بچیاں حجاب کے تعلق سے ایگزام نہیں لکھ سکی، آج وہ ہمارے بچیاں تعلیم سے محروم ہو چکی ہے، یہی BJP کے دور اقتدار کے اندر. عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو ہمارے جو حجاب کے دشمن ہے ان کے خلاف 13 مئی کو ووٹ دینا ہے. 13 مئی کے دن ووٹ دینا ہے ہم کو حجاب کے دشمنوں کے خلاف. اور جو ہمارے شریعت محمدی میں مداخلت کی جا رہی 3 طلاق کے مسئلے کے اوپر آج جو حکومت قانون کو لا رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر، ان تمام اس کے خلاف بھی ہم کو ووٹ دینا ہے. تو لہذا تو ٹھیک ہے، ٹائم بھی ہو چکا ہے. میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ 13 مئی کے دن آپ تمام لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ
एक दिन हम कमेले को भी बंद रखें ताकि हमारे भाई वोट डालने वाले वोट डालकर